کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے؟ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد اسے سورے کا جز مانتی، سوائے آقا سیستانی کے اختلاف کے، جو بھی کچھ اور علماء کا بھی اس سلسلے کے اندر ابھی بات آگے بیان ہوگی. اور خود علماء اہل سنت میں بھی جو 3 گروہ ہیں، خود فقہ شافعی کے اندر ضروری ہے کہ سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. یہ صرف ہم اکیلے ہی نہیں یہ بات کہتے ہیں، خود فقہ شافعی میں بھی ہے. البتہ ان کے اندر ہے کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے کہی جائے اور اخفاتی نمازوں میں آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے. فقہ حنبلی میں دل ضروری تو ہے بسم اللہ پڑھنا سورے سے پہلے، لیکن دل ہی دل میں، زبان پہ نہ ہو، دل ہی دل میں پڑھی جائے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبی وغیرہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں اور وہ جا کے اکثر حیران ہوتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بہت دیر بعد الحمدللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے اور بسم اللہ نہیں ہوتی، تو وہ دل ہی دل میں فقہ حنبلی والے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں. اسی طریقے سے فقہ مالکی اور فقہ حنفی میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ممنوع ہے. البتہ آقا کوئی نے لکھا ہے کہ ان کے بھی علماء کی کثیر تعداد اس کی قائل ہے، اگرچہ وہ عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. تو بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے اس کی بھی تفصیل میں جانے کا. اور آیت اللہ سیستانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الحمد کا تو جز سمجھتے ہیں، البتہ دیگر سوروں کے جز ہونے میں اشکال کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے. دیگر سوروں میں بسم اللہ جز نہیں ہے سوروں کا. یہ آقا سیستانی کا ایک انفرادی مسئلہ. باقی سب علماء تو اس کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الحمد کے علاوہ دیگر سوروں کا بھی جز ہے، لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں صرف الحمد کا جز ہے، باقی سوروں کا جز نہیں. اور نماز احتیاط میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ سوروں کی ابتدائی بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہ کریں. جب یہی وجہ ہے کہ جو 5 رکوع میں سورہ قل هو اللہ احد کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، احتیاط واجب ہے آقا سیستانی کی کہ اس میں الحمد کو جو ہے یہ جو سورہ قل هو اللہ کی بسم اللہ ہے اس کو جز نہ سمجھیں، یعنی کوئی 5 آیتوں والے سورے کا انتخاب کریں. البتہ ایک طریقہ آقا سیستانی کا بھی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نماز آیات میں پوری ایک آیت بھی پڑھنا ضروری نہیں، آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سورہ قل هو اللہ احد کو 5 ٹکڑوں میں آپ توڑ کر پڑھ رہے ہیں لیکن بسم اللہ تو جزو سورہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ لم یلد کو ایک آیت قرار دے دیں، اس کے بعد رکوع کر لیں، اور ولم یولد کو دوسری آیت قرار دے کے ایک اور، تو اس طرح سے 5 کا ایک عدد مکمل کر لیں. البتہ جو دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزو سورہ ہے، صرف آقا سیستانی کا ایک اختلاف ہے. اور ایک آخری مسئلہ کہ کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری ہے، کہ میں اس سورے کی بسم اللہ پڑھنے جا رہا ہوں. امام خمینی اور آیت اللہ خوئی وہ یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری، کہ آپ کون سا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعین ضروری. یعنی آپ کو بسم اللہ بھی پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کون سا سورہ پڑھنے جا رہا ہوں. اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ مسئلہ اور آیت اللہ خامنہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ واجب نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سا سورہ پڑھا جائے، لیکن فرماتے ہیں اگر کوئی خاص سورہ پہلے سے متعین کر لیا تھا ہم نے اور پھر کوئی اور دوسرا سورہ ہماری زبان کے اوپر آ گیا تو احتیاط لازم ہے کہ بسم اللہ کو دوبارہ کہا جائے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.